حسن ناظرین کرام 5 اپریل کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں جی. اپریل کا مہینہ بھی آگے بڑھ رہا ہے اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ کچھ نکھرتے ہوئے سامنے آتے محسوس ہوتے ہیں. یہ مہینہ ایسے ہی رہے گا جی. اگلا سال شروع ہونے والا ہے. الیکشن کا اعلان بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال میں بجٹ کے بعد ہی ہوگا جی. اور بجٹ کے بعد اندازہ لگایا جا سکے گا کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہوتے ہیں یا فروری مارچ میں ہوتے ہیں. ایک تو اور بھی ہے، غلام حمد بلور نے کہا ہوا ہے کہ الیکشن 1 سال کی ہم ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگلے سال اکتوبر میں بھی کرائے جا سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں، اتنی دیر میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کچھ کام وام کر لیں. ابھی تک تو وہ لڑائی جھگڑے کرتے رہیں، کچھ کام کر لیں گے تو شاید ان کا خیال ہے کہ الیکشن کے زمانے میں انہیں کچھ سہولت حاصل ہو. لیتے ایک وقفہ وقفے کا حاضر ہو. جی ناظرین، بڑا کام تو ہو گیا جناب، اور وزیر اعظم نے فون کر دیا نواز شریف کو اور نواز شریف مان گئے اور قومی سلامتی کمیٹی ہماری اس کا اجلاس شروع ہو جائے گا آج. اسحاق ڈار صاحب دبئی سے فوراً واپس آئیں گے، اجلاس میں شامل ہو جائیں گے. اللہ خیر صلی اللہ فیصلہ کر لیں گے آج ایک آدھ دن میں. امریکہ کو بھی تشویر ہے، ان کے نائب وزیر خارجہ بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا دباؤ تھا اور انہوں نے کام دکھایا، انہوں نے دونوں کو منایا، لیکن یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ یہ 4-6 دن جو آپ نے بائیکاٹ کیا رکھا لوڈ شیڈنگ کے نام پر، مہنگائی کے نام پر، پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر، تو کیا وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں؟ اگر ختم نہیں ہوئی تو صرف احتجاج اگر آپ نے ریکارڈ کرانا تھا تو 1 دن کا احتجاج کافی تھا. اتنے دنوں احتجاج کرنے کے بعد آپ اس اجلاس میں آئیں. دقت ہو رہی ہے فیصلہ کرنے میں، آپ سب کو اندازہ ہے. مولانا فضل الرحمان ذرا سیدھے تو نہیں، صاف سیدھی بات کرنے والے آدمی ہیں، سیاست کے سارے گر پہ وہ جانتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا بھی ایگزیکٹو کو فیصلہ کرنا ہے کہ نیٹو کی سپلائی لائن بحال کرنی کہ نہیں کرنی. ہمیں اس چکر میں کہاں پھنسا رکھا ہے؟ جتنے تجزیے، جتنے کالم آ رہے ہیں اور جس میں ایک پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ فوج بھی چاہتی ہے کہ بھی بہت ہو گئی، اب بحال کر دی جائے. اور پاکستان کی سلامتی کا تقاضا اس حال میں اب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ نیٹو کی سپلائی کو بحال کیا جائے. لیکن جو پاکستانی ہیں، یعنی ایک ذہن ہے ہمارے ہاں جو ایک وہ تو تنزن حب الوطنی کا ذہن کہا جاتا ہے یا اس طرح کہا جاتا ہے، غیرت بریگیڈ یا کچھ نام دیا جاتا ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب آپ سپلائی یہ بحال کی صورت نہ کی جائے. ایک کشمکش جاری ہے. دیکھیے قوموں کی زندگی میں یہی کشمکش اہم ہوتی ہے. آپ آئیڈیلزم پہ چلتے ہیں یا ریئلزم پہ جاتے ہیں. کنزرویٹو آئیڈیلزم چلتے ہیں، کنزرویٹو ریئلزم پہ جاتے ہیں. لبرل ریئلزم بھی ایک ہوتی ہے، بڑی چیز ہوتی ہے. اور لبرل آئیڈیلزم تو خیر چھوڑیے کیا ہوتی ہوگی کیا نہیں ہوتی ہوگی. یہ کیٹیگریز تو ہم نے بنا رکھی ہیں، لیکن اس وقت یہ ڈیبیٹ سیاست دانوں کو اس کی اونرشپ اون کرنی پڑے گی، ذمہ داری لینا پڑے گی. بیٹھے ہوئے تقریریں کرتے تھے کہ مشرف نے ڈیل کر کے کچھ آپس میں طے کر کے امریکہ کو اس بات کی اجازت دے دی، امریکہ کو اس بات کی اجازت دے دی. اب انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے فیصلے ایگزیکٹو کیا کرتی ہے. بہت سے جمہوری ممالک کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب اہم معاہدے ہو جاتے ہیں تو اسے ریٹیفائی، اس کی توثیق جو ہے وہ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے. ہماری پارلیمنٹ کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی. اب ایک معاملہ آیا ہے، فوج نے سیولین کورٹ میں ڈالا. سیولینز جو ہماری ایگزیکٹو تھی اس نے پارلیمنٹ کے کورٹ میں ڈالا. آج کل وہ ہر معاملہ پارلیمنٹ میں کورٹ میں ڈالتے ہیں جی. ہماری کورٹ نے فیصلہ کیا تو جو پارلیمنٹ کرے گی وہ فیصلہ وہی ہوگا. تو اس کنفیوژن میں لگتا ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داری لینا چاہتا، اپنے پروں پر پانی نہیں ڈالنا چاہتا. ایگزیکٹو کے لیے، فوج کے لیے آسان ہے کہ اوپر سے کہے کہ جو فیصلہ پارلیمنٹ میں کرنا ہے وہی درست ہے اور اندر سے بات چیت بھی جاری رکھے. اب ان کے دوسرا ہائی لیول کا آدمی نائب وزیر خارجہ یہاں آیا ہوا ہے، وہ مذاکرات کر رہا ہے کہ نا اس نازک صورتحال میں دس پریکیریس پاکستان مسٹ ریسپیکٹ US سیکورٹی نیڈس. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی سلامتی کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، امریکہ کو بھی ہماری سیکورٹی کی صورتحال کا خیال رکھنا چاہیے. مطلب ہماری سیکورٹی کی سچویشن کیسی بنتی ہے اگر ہم یہ ڈنڈا مارا ماری کرنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کے خلاف، سبھی کے خلاف ڈرون حملے آپ کرتے رہتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہم آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے حوالے سے، اپنے حساب سے، اپنی سیکورٹی کو سمجھتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں، رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے؟ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے، ہمارے ہاں خود کو حملے ہوتے ہیں، جس کا توڑ اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں بتا دیجئے گا. یہ تو نہیں ہے نا جی
ہم قربانی دیتے رہیں، مار کھاتے رہیں اور رزلٹ کے طور پر آپ کی باتیں بھی سنتے رہیں اور آپ ہمارے جو پیسے دینے بھی ہیں جس کے آپ مقروض ہیں، کوئی ہم پہ احسان نہیں کرنا، وہ بھی بند کر دیں۔ اس جنگ میں جو حصہ تھا اس میں کوئی ایگریمنٹ ہے نا جی کہ وہ یہ پیسے فلاں فلاں چیز کے ادا کیے جائیں گے، وہ بھی نہ کیا جائے۔ تو ہمیں مشکل میں بھی آپ ڈال رہے ہیں، اپنی سیکورٹی کے تقاضے بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ نے حافظ سعید کا ایک لگا دیا ہے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے جی۔ کل میں کہہ رہا تھا کہ اس قسم کی اب مثلا ایک امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے، معمولی سی بات ہے لیکن خبر کبھی نظر انداز بھی ہوتی ہیں۔ آج بہت سے اخباروں کی ایسی خبریں ہیں جو عام طور پر ہر اخبار میں نہیں ہیں۔ وہ انہوں نے کیا کہہ امریکہ نے جو خاص طور پر ایک ہماری پی آئی اے پر یہ پابندی لگائی ہے کہ اس کے مسافروں کی مانچسٹر میں ٹوٹل چھان بین دوبارہ ہوا کرے گی، سامان کی چیکنگ کی جائے گی، یعنی جو کراچی میں ہو رہا ہے یا لاہور میں ہو رہا ہے وہ نہیں، جب وہ مانچسٹر جہاز پہنچے گا تو وہاں دوبارہ اس کی جائے گی۔ اچھا عجیب و غریب بات ہے، یعنی کہ اس کی یہ انہوں نے یہ سہولت انہوں نے صرف پی آئی اے کو دی ہے اور کسی کو نہیں دی ہے۔ مطلب ہے کہ پی آئی اے کے مسافروں کو اگر 5-6 گھنٹے وہاں رکنا پڑے گا تو کاہے کو وہ پی آئی اے سے سفر کریں گے، دوسری ایئر لائن سے سفر کریں گے، اور جب وہ دوسری ایئر لائن سے سفر کریں گے تو پی آئی کا خسارہ ہوگا جو پاکستان کا خسارہ گنا جاتا ہے اور کہاں ہے ہمیں دینا پڑے گا۔ تو دوسری طرف سے انہوں نے حافظ سعید کا شروع کر دیا۔ اچانک انہیں خیال آئے آج دفتر خارجہ چاہتا ہے ان کا امریکہ کے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سلاخوں کے پار ہوں۔ کیوں ہوں بھائی؟ سب کو پتہ ہے، ہر صحافی جانتا ہے وہ کہاں مل سکتے ہیں۔ وہ تو حافظ سعید نے خود کہا ہے پھر لاہور میں موجود ہوں، آ جاؤ، میں امریکہ کی عدالت میں کوئی مقدمہ فیس کرنے کو تیار ہوں۔ اس میں کیا بات ہے؟ وہ تو صاف کھل کے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کوئی چھپ چھپا کے کام، یہ اسامہ بن لادن تو نہیں ہے۔ کسی نے لکھا آج غریب الوطن تھا، غریب الدیار تھا، پردیس میں آ کے کہیں بیٹھا ہوا تھا، غاروں میں چھپا ہوا تھا، کبھی گھروں میں آتا تھا کہ رہتا تھا۔ وہ تو ایک اور کہانی ہے نا جی۔ اس آدمی کی کہانی کوئی چھپا ہوا نہیں ہے ایبٹ آباد کمپاؤنڈ میں، یہاں چبرجی پہ اس کا دفتر ہے جی، سب کو معلوم ہے، چلتا پھرتا ہے، رہتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے یار، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان پہ؟ تو پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ صاحب یہ آپ ثبوت دیں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ تو معمولی بات ہے۔ کہنا چاہیے تھا آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ہمارے ایک شہری کے خلاف آپ وہاں بیٹھ کر یک طرفہ کارروائی کا اعلان فرما دیں کہ اس کے سر کی قیمت اتنی ہے۔ اور سلمان رشدی پہ فتویٰ دیا تھا خمینی نے، کیا کیا تھا برطانیہ نے؟ ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ ہمارے ایک شہری کے خلاف آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ اس کی زندگی خطرہ پڑ گیا ہے؟ قومیں اپنے شہریوں کی حفاظت اس طرح کیا کرتی ہے۔ اگر حافظ سعید کا کچھ جرم ہے تو اسے گرفتار کرنا، اسے پکڑنا، اس پر مقدمہ چلانا پاکستان کا کام ہے۔ پاکستان کی عدالتیں امریکہ سے زیادہ آزاد عدالتیں ہیں۔ ان کی عدالتیں جتنا ان کی اسٹیبلشمنٹ کا خیال رکھتی ہیں، ہماری اتنا نہیں کرتی۔ ہمارا میڈیا بھی زیادہ آزاد ہے، وہ بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کا خیال نہیں کرتا۔ وہاں برطانیہ میں کم از کم فورن پالیسی کے معاملے میں وہ فورن آفس سے ہٹ نہیں جاتے، انڈیا میں بھی نہیں جاتے۔ ہم کرتے ہیں جی، کشمیر کے معاملے میں، دوسرے معاملوں میں ہم یہ بات کر لیتے ہیں، ہم کسی کے قائل نہیں ہوتے جی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کو شکایت پیدا ہوتی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تو خاصی آزادی ہے، عدالتیں آزاد ہیں۔ ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں جی میں امریکی عدالتوں میں پیش ہونے کو تیار ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ ایسی کیا بات ہے؟ ایسا قصہ مقدمہ بنائے۔ یہ ایک بات کر دینا ایسے موقع پر، چنانچہ پاکستان دفتر خارجہ نے کہا کہ ثبوت ہیں تو دو۔ ان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم انہیں سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب صحافیوں کو پتہ ہے وہ کہاں مل سکتے ہیں، کہاں بھائی سب کو پتہ ہے یار، کوئی خفیہ بات تھوڑی یار۔ عدالت نے حکومت نے گرفتار کیا تھا، عدالت نے بری کیا انہیں۔ ثبوت نہیں ہے تو کیسے کوئی گرفتار کر دے؟ صاحب آپ کے پاس ثبوت ہیں تو لائیں نا، پیش تو کریں نا۔ آپ وہیں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ بہرحال تعلقات نازک ہیں اور تعلقات تو بہتر کرنے کا کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ نائب وزیر خارجہ یہاں موجود ہیں، نواز شریف نے سگنل دے دیا ہے، گیلانی صاحب نے خوشی کا اظہار کیا ہے، کچھ بلایا، دعوت بھی دی کہ آئیں ہمارے ساتھ کھانا وانا کھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، اور یہی کہا ہوگا یا ہمیں بلا لیں یا ہم آ جاتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ بہرحال لگتا ہے کہ ایک سٹیپ فارورڈ کچھ معاملے پہ۔ زرداری صاحب نے کہہ دیا جی کارکن تیاری کریں، انتخابات آ رہے ہیں، جمہوریت کے لیے ہر قربانی دیں گے جی، مفاہمت کی پالیسی جاری رہے گی وغیرہ وغیرہ۔ لاہور میں آتے ہی جہاں کے
पंजाब गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। वो गवर्नर हाउस गए, वहाँ ज़ाहिर है कि 4 दिन उनकी सियासी सरगर्मियाँ होंगी, अपनी पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगे, उनको तसल्ली देंगे, दिलासा देंगे। तो पहली बात उन्होंने की कि भाई तैयारी करें इलेक्शन की, कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं है। मेरे पास हर हमले का तोड़ है, बहुत हमले होंगे, हो रहे हैं और होते रहते हैं, लेकिन इसका जवाब मेरे पास मौजूद है। मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन का तबल बच चुका है। ये जो गड़ी खुदा बख्श में जलसा हुआ, मीटिंग हुई, उसमें आगाज़ हो चुका है। एतजाज़ वहाँ आके बड़े अच्छी तरह चखते हैं और बात करते हैं। बड़ी मज़े की बात उन्होंने की, कहते मैंने वहाँ इंडियन से पूछा कि अगर तुम्हारे सदर को कोई स्विस मजिस्ट्रेट बुला ले तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा हम उनके सफ़ीर को तलब कर लेंगे और तलब करके उनसे कहेंगे कि साहब ये आप क्या करते हैं, आज तो ख़त्म करें, अपनी हुकूमत को कहें, इस मजिस्ट्रेट को समझाएं, और अगर नहीं मानेगा तो हम सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लेंगे। ये एनालॉजी ठीक नहीं है। किसी स्विस मजिस्ट्रेट ने तलब नहीं किया है जी। अब वो मजिस्ट्रेट ये कह दें, स्विस हुकूमत कह दें साहब एक शख्स को हमारी पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, पैसा मौजूद था और आपने उसको सदर बना दिया, तो आप क्या कहें? ये बहस नहीं है। बहस ये है, बहुत डिफरेंट बहस है। मैं आप उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। वो एक मुकदमा लड़ने के मुताबिक हो जाएगा, कोई मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ एक केस बिल्ड नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एतजाज़ जिस केस को जिस तरह बिल्ड कर रहे हैं ये लॉजिकल नहीं है। वकील है, कानून की ज़ुबान नहीं है। उस पर इतना असरार है कि कई कल चैनल पे किसी भी बैठे हुए बात कर रहे थे, बीच में रह गए, उन्होंने कहा आपने बड़ी बात पूरी नहीं सुनी, पूरी बात सुने पहले, फिर दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। तो ये बहरहाल उनका है। वहाँ से अब ऐलान एक तरह का हो चुका है। और आज कुछ खबरें कुछ अखबारों में ज़रा डिफरेंट तरह की हैं जी। मसलन ये खबरें में इसका पूरा बॉक्स है, पाक चीन बंधन कमज़ोर करने के लिए अमेरिका और भारत ने गिलगित बल्तिस्तान पर नज़र जमा ली हैं। पता नहीं बलादिस्तान क्या बना दी है। कुछ तरह की बातें बहुत सारी हैं जो इस हवाले से की जा रही हैं और सामने आ रही हैं। लगता है कि इसमें 5-6 खबरें दी हैं कि उनका इंटरेस्ट ये है कि वहाँ एक जैसे ये नई बात बलूचिस्तान पे रोज़ एक बॉक्स देता है, आज गिलगित बल्तिस्तान में भी एक बॉक्स दिया है। लगता है कि ये पूरा इस खत्ते में परेशान करने के लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ किया जा रहा है। अब ये देखिए, असलम रईसानी का टॉप पे इंटरव्यू है यहाँ नुमाए वक्त में। वफाकी हुकूमत के रवैये के बाद पाकिस्तान दुश्मन मुल्कों को बलूचिस्तान में मुलाकात का मौका मिल रहा है। उनका ख्याल है कि वफाकी हुकूमत का रवैया है जिसकी वजह से मौका मिल रहा है दुश्मन कुव्वतों को बलूचिस्तान। तो उनकी पार्टी वफाक में भी है, सूबे में भी है, लेकिन उनका इंटरव्यू बड़ी तेज़ी का। और ये पाकिस्तान की एक सूरत कीजिए कि भारतीय फ़ौज भी इक़्तिदार का ख्वाब देखने लगी। कल खबर थी, मेरा ख्याल है कि वो 2 प्लाटून ने उनकी शायद मूव की थी कुछ, जिसकी वजह से वहाँ ये ख्याल पैदा हुआ कि कोई बगावत तो नहीं हो रही वगैरह वगैरह, जिस पर उन्होंने तरदीद भी की। अब इंडिया फ़ौज के बारे में बड़ी खबरें, नया आर्मी चीफ भी कुछ कहते हैं जी कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, या बन गया है, या कुछ हो रहा है। बहुत सारी खबरें जो है ना वहाँ उसके हवाले से भी आ रही हैं जी, वगैरह वगैरह। हर अखबार में कुछ नई नई चीज़ें भी होती हैं जिसको मैं कभी बयान कर देता हूँ बताए बगैर। ये देखिए नई बात नहीं, अमरीकी कोलिशन सपोर्ट फंड के वाजबात अदा करे पाकिस्तान ने, फिर कहा कि पैसे दो हमारे। अच्छा, दूसरों ने भी पैसे वैसों का उन्हें ज़्यादा परवाह नहीं होगी, इसका ज़्यादा तस्करा नहीं किया। तो ये है आज का जी खबरों का एक मुख्तसर सा नक्शा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।